بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آخر وہ اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی جس کا سب کو انتظار تھا، سب بے چین تھے کہ آخر DGISI، نئے DGISI کب لگائے جائیں گے، نئی پوسٹنگ کب ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ لمبی چوڑی بحث چل رہی تھی، کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا۔ بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے تھے، انڈیا تک کی باتیں ہو رہی تھیں، انڈیا کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا متحرک تھا، تو بالآخر نئے DGISI جناب میدان میں آ چکے ہیں اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کو پشاور کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ ندیم احمد انجم، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ نئے بیٹسمین وہ ہوں گے، بالر بھی ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنی اننگز کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ ISI کا سربراہ ہونا ایک اعزاز کی بات تو ہے ہی، لیکن بہت سینسٹیو پوسٹ ہے۔ دنیا سے بھی بچنا پڑتا ہے اور اندرونی خلفشار سے بھی بچنا پڑتا ہے، الزامات سے بھی بچنا پڑتا ہے، اور بیرونی دشمنوں کی نظریں بھی ISI کے سربراہ پر ہوتی ہیں۔ تو چوہدری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو جو DGISPR اور جو بریگیڈیئر شفیق صاحب نے بھیجے ہیں بیانات، ان میں یہ کہا ہے کہ روٹین کی یہ پوسٹنگ ہے، کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے تھے، کچھ لوگوں کی ٹرم پوری ہو رہی تھی کور کمانڈر کے طور پر، کچھ جو ڈیسک ورک جو کر رہے تھے GHQ میں وہ ان کا ٹائم پورا ہو رہا تھا، انہیں فیلڈ میں جانا تھا۔ تو اس سارا یہ پروسیس جو ہے فوج کے اعتبار سے تو نارمل اور روٹین میٹر ہے، لیکن چونکہ اس میں دشمن بہت سارے یعنی اس میں پہلو تلاش کر رہے تھے، اور کوئی سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں ملک کے اندر ان کو بھی کچھ اونج بھی راواں ہو کے کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی، تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ اور جنرل فیض حمید کو انہوں نے DGISI کے طور پر اپنا وقت پورا کر لیا ہوا تھا اور انہیں کور کمانڈ کرنی تھی فار فردر ایڈوانسمنٹ آف کیریئر ان آرمی۔ جی ہاں، تو یہ کوئی اس حساب سے، لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ پہنائے جا رہے تھے۔ جی ہاں، اس واسطے یہ ایک طرح کا ہر جگہ ایک والی بال بنا ہوا تھا، وہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، فیض حمید کدو ہٹ رہا ہے، کدو نہیں ہٹ رہا۔ سو دیٹ چیپٹر از کلوز ٹوڈے۔ جی بالکل۔ لیکن آپ یہ بتائیں جی، کہ پہلے ایک آپ نے نوٹیفکیشن نکالی کچھ افسروں کی، تو دوسری جو ہے 2-3 گھنٹوں بعد، تو یہ کیا تھا؟ اچھا، اس میں پہلے پاک فوج میں جو تقرر و تبادلے ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، یہ اناؤنسمنٹ بعد میں آئی DGISI کے طور پہ۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، یہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو ہیں یہ پہلے میجر جنرل رہ چکے ہیں DG رینجر سندھ، اس کے بعد پروموٹ ہوئے، پروموٹ ہونے کے بعد NDU کے پریزیڈنٹ تھے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے، اور اب ان کو واپس کور کمانڈر کراچی بھیج دیا گیا۔ اہم تقرری ہے، اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں جو پالیسی کا تسلسل ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ کیونکہ فوکس ہے دشمنوں کا اور غیر ملکی ایجنسیوں کا، وہاں پہ ابھی تک بھی جو الطاف حسین کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو واپس بھیجا گیا ہے کراچی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہے، حساس کور سمجھی جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، ان کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کیا گیا ہے۔ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل GHQ لگایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات، اور اسی طریقے سے کور کمانڈر گجرانوالا تعینات کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب کو، ان کو تعینات کیا گیا گجرانوالا میں۔ تو لیکن سب سے زیادہ جو نظریں لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ سب امپورٹنٹ پوسٹیں ہیں یہ، اور جنرل عاصم منیر جو کہ کور کمانڈر گجرانوالا تھے ان کو لے آئے ہیں ہیڈ کوارٹر میں، GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل۔ یہ اس سے پہلے کور کمانڈر گجرانوالا سے پہلے DGISI تھے، انتہائی ٹیلنٹڈ اور شریف النفس فوجی افسر سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے لیے سب کے لیے ہماری دعائیں ساتھ ہیں، عاصم صاحب کے لیے بھی
ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی. تو وہ بھی ایک اہم ترین پوسٹ پہ آ گئے ہیں, کوارٹر ماسٹر جنرل QMG کہتے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر تو ایبسولوٹ اتھارٹی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی. تو DGISI کی پوسٹ خالی تھی. وہ جب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو انٹرنل تھیں افواج پاکستان کی وہ ہو چکی تھیں اور DGISI کا عہدہ خالی تھا. اس پہ وزیر اعظم اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں تو ان سے ڈسکشن ہوئی, صلاح مشورہ ہوا اور کنسلٹیشن کے ساتھ اس اہم عہدے کو پر کیا گیا. اس لیے اس DGISI کا فیصلہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے دوران ہوا. اس لیے آپ جو سوال کر رہے تھے اس کا یہ ہے پس منظر. تو وہ جو مریم صاحبہ اپنی یعنی زبان منہ میں نہیں ڈال رہی اور پروپیگنڈا کرتی جا رہی ہیں, وہ اس کا کیا؟ اور ان کے آگے ڈنڈورچی کو وہ دیکھا جی وہ شیرنی نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھئی شیرنی کا کیا تعلق ہے ان پوسٹنگز اور ٹرانسفر سے؟ اس میں صرف اتنا کہوں گا چوہدری صاحب, ماضی میں جب DGISI آئے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب کو DGISPR سے ہٹا کے نئی ذمہ داریاں دی گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طریقے سے شادیانے بجائے تھے. یہ جو سسلین مافیا ہے انہوں نے اسی طرح سے خوشیاں منائیں, اسی طرح سے شادیانے بجائے اور خاص طور پہ نوید مختار صاحب کے حوالے سے بہت اسی طرح کی لوز ٹاک کی گئی کہ بس جی اب سارے معاملات سیٹ ہو گئے, اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے, بس سارے گھر میں آ گیا. تو وقت نے ثابت کیا کہ جو فوجی افسر ہوتا ہے وہ صرف انسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہے اور صرف انسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا. آئین اور قانون کے تحت اس نے کام کرنا ہوتا ہے اور یہی موٹو ہے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. وہ ہر پرائم منسٹر کے تیسرے پرائم منسٹر ہیں, بلکہ کہنا چاہیے نگراں پرائم منسٹر کو شامل کریں تو یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں عمران خان جو ان کے ٹینیور میں آئے ہیں. تو وہ ہر کسی کو آئین اور قانون کے تحت سیلوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جا کے کہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں اور آپ آئین اور قانون کے تحت جو بھی حکم دیں گے وہ حکم بجا لایا جائے گا اور آئین اور قانون سے بالا تر کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے معذرت. تو یہی چل رہا ہے. تو اس لیے یہ مریم صفدر ہوں یا کوئی اور ہو تو میرا خیال ہے کہ ماضی کی طرح ان کے یہ اندازے بھی غلط ہوں گے. اور جب آپ کو ایک اہم ترین عہدہ دیا جاتا ہے اور پاکستان میں کیونکہ اس وقت ISI جو ہے وہ دنیا بھر کے انٹیلیجنس اداروں کو کمپیٹ کر رہی ہے اور خاص طور پہ پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں چوہدری صاحب جو کھیل کھیلا گیا, دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے ایجنسیاں پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہی تھیں اور افغانستان میں بھی پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن بہت ساری قربانیاں دے کے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں. اور کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے یہ جو امن حاصل کیا ہے, یہ پیس حاصل کیا ہے, یہ بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے اور اس کو سبوٹاج کرنے کی کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے. جی چوہدری مطلب یہ تو ساری میرے خیال میرٹ پر ہوتی ہیں فوج کے اندر تقرریاں. اور آپ نے دیکھا کہ جو نئے DGISI آئے ہیں ان کا کیریئر کا آپ دیکھیں پورا, تو کتنی جگہ پر وہ جنگی محاذوں پر لڑ چکے ہیں, رہ چکے ہیں اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. اسی طرح باقیوں نے بھی. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام یکجان ہو کے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہوں اور قوم فوج کے پیچھے اور فوج جو ہے قوم کے آگے ہو. یہ بالکل یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جو یہاں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں, جو گماشتی ایلیمنٹ ہے, جو ملک کے اندر فوج اور قوم کو ایک دوسرے کے خلاف سفرہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے منہ میں خاک. اور وہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے. اور الحمدللہ فوج کی جو چین آف کمانڈ ہے از سیکنڈ ٹو نن. پاکستان میں یہ نہیں ہوتا اور جو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کیا جاتا ہے.
اور ان پر حکم جو بھی ہوتے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصہ سے فوج نے سیاست میں عمل دخل نہ کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے. حالانکہ بہت صورتحال ان کو کئی دفعہ دیے جاتے ہیں اس طرح کے لوز بال پھینکے جاتے ہیں کہ جی وہ پھر آ جائے فوج. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آئین اور قانون کے تحت یعنی جو بھی سول حکومتیں ہیں اور آئین اور قانون کے تحت جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ سر ماتھے پر. بالکل. تو یہی پالیسی ہے جو کامیاب ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کافی دیر سے فوج جو ہے اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. میرا خیال ہے آخری دفعہ پرویز مشرف کے بعد تو کچھ انٹرونشن نظر نہیں آئی. کوشش بہت کی گئی کہ فوج آ جائے اور یہ کافی کوشش کی گئی اور خاص طور پہ سب سے زیادہ کوشش شریف فیملی کی طرف سے کی گئی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آپ نے کہا جی بہت شاندار کیریئر ہے کہ ان کا ایک جو پروفائل ہے جی وہ اینٹی ٹینک بٹالین پنجاب ریجمنٹ سے انہوں نے جی کمیشن حاصل کیا. تو چاہا صاحب یہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جنرل آفیسر اور مختلف شعبوں میں کمانڈ سٹاف اینڈ انسٹرکشنل اسائنمنٹس بھی انہوں نے کی ہیں جی. فیلڈ ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں. پھر اندرون ملک اور بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے. وہ کمبائنڈ آرم سینٹر یو کے سے گریجویٹ ہیں. اسٹاف کالج کوئٹہ, ایڈوانس اسٹاف کورس یو کے, NDU اسلام آباد, APCSS USA اینڈ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز یو کے. تو ماشاءاللہ سے اندرون اور بیرون ملک کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں. پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. اور ماسٹر ڈگری فرام کنگز کالج لنڈن اینڈ NDU اسلام آباد. تو یہ ان کا ایکسپیرینس ہے. اور لائن آف کنٹرول ویسٹرن بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بلوچستان پہ یہاں یہ سروسز ان کی ہیں جی. اور یعنی کہ میدان حرب میں بھی اور جو بہت سارے کرٹیکل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ کمانڈ کرتے رہے ہیں. انفینٹری بریگیڈ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی, انفینٹری بریگیڈ ان کورم ایجنسی اینڈ ہنگو ڈیورنگ آپریشن عزب زر, اور میدان حرب میں فولاد ہیں. اور اس کے علاوہ جی بہت سارے رد الفساد میں ان کا کام رہا ہے جی. اور خاص طور پہ انسٹرکٹر ایٹ PMA اسٹاف کالج اینڈ NDU. ہی ہیز بین کمانڈنٹ آف اسٹاف کالج کوئٹہ. ہی ہیز آلسو بین چیف آف اسٹاف آف 5th کور. ہز لاسٹ اسائنمنٹ واز کور کمانڈر سندھ یعنی کہ کراچی. وہاں سے یہ آئے ہیں. تو یہ ہے ان کا. اور خاص طور پہ جی آگے ہے جو ان کے کھیلوں میں دلچسپی ہے, باسکٹ بال اور کرکٹ. بالنگ اور بیٹسمین اور فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں. کیچ ویچ کوئی نہیں چھوڑتے. اس لیے جی یہ ہے ان کی. اور لیکن ایک ہم ضرور کہیں گے جنرل ندیم سے کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ معاملات ایک دفعہ نکل گئے تو پھر نکل گئے. تو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. چوہے صاحب آگے کچھ اور کہنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. نہیں تو یہ تو بڑی ینگ لگتے ہیں. تو آپ نے تو اتنا ان کا لمبا چوڑا وہ پڑھائی اور لڑائی دکھائی ہے. تو ظاہر ہے جی اب جب آپ ایکٹیو رہیں اور اچھے کام کریں تبھی اس طرح کے اہم ذمہ داریوں پہ. اور آپ کہ صرف آپ اپنے بالوں کو ذرا تھوڑا سا مینٹین رکھیں, آپ بھی فٹ ہیں جی. آگے بڑھیں چوہے صاحب. آگے چلیں جی چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. اب آپ نے کہا جی کہ مریم نواز جی, تو چوہے صاحب خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز ایز پولیٹیکل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت کی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ قیادت کی بات نہیں کر رہا. لگتا یہ ہے کہ وہ دور ہو گئے ہیں مریم صفدر صاحبہ کے بیانیے سے, ان کی پالیٹکس سے. اور اس کا اظہار آج مریم صفدر صاحبہ نے خود کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف میری جنگ ہے, نواز شریف صاحب کی جنگ ہے, اور یہ جنگ صرف ہمیں کو لڑنی ہے, اور جماعت جانے اور جماعت کا کام جانے. آج بھی کوئی سینئر رہنما ان کی پیشی پہ ان کے ساتھ نہیں آیا. ان کا ذرا شارٹ سنوائیے گا. یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے.
اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں آپ. نواز شریف کی طاقت کیا ہے جی, ذرا وہ بھی سنوا دیں. نواز شریف کی, مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے, ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے مسلم لیگ نواز سے دور. اور یہ معاملہ چودھری صاحب اس وقت آیا جب 20-25 سینئر رہنماؤں نے, جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور 2 پارلیمنٹ سے باہر ہیں, ان سب نے یہ واضح طور پہ کنوے کیا کہ اس دنگے اور فساد میں ہم نہیں چل سکتے. پارٹی فیصلہ کرے, پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے, اس کے بعد ہمیں بتائے تاکہ اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھیں. تو یہ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور پھر حمزہ شہباز نے بالکل کہا کہ جناب ہم کوئی دنگے فساد کا موڈ نہیں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ذرا سائڈ سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ نکل سکیں گے. لیکن ان کی ذرا لائن سن لیں کیا کہتے ہیں. میں آج برملا کہتا ہوں, تمام تر بدترین انتقام کے باوجود پاکستانی کے ناطے میری آواز ہے کہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب, والد محترم حمزہ شہباز اور چچا مریم صفدر. ماضی کو بھلا کر, تلخیوں کو بھلا کر, چاہے کوئی ہو, چاہے ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ادارے ہوں, اگر ہم نے ماضی کو بھلا کر اور سبق حاصل کر کے اپنا راستہ نہ اپنایا اور شبانہ روز محنت نہ کی, تو پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. جو کچھ ماضی میں ہوا اسے سبق سیکھتے ہوئے اب آگے بڑھے, جو میرے دل کی آواز ہے اور جس کے بارے میں ہمیشہ کوشش بھی کرتا رہا ہوں اور اپنے تائیں اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا ہوں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک واحد شخص کا قصور ہے یا کسی ایک ادارے کا قصور ہے. ہم اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ وہ بتا رہے تھے اور الفاظ استعمال کر رہے تھے, حمام کی مثالیں دے رہے تھے. تو خواجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ 5 سے 6 لوگ وزیر اعظم بننے کی اہلیت رکھتے ہیں. مسلم لیگ نواز اتنی زرخیز جماعت ہے. سنائیے جی. میری پارٹی کے اندر وہ فرٹیلیٹی ہے کہ ہمارے 4-5-6 لوگ جو ہیں وہ دے کین بی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ. وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے بارے میں, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس ڈیسیژن. کیونکہ وزیر اعظم وہ کہتے ہیں نہیں بتایا جائے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. یہ پارٹی کے اندر جو بحث چل رہی تھی وہ ٹی وی پہ آئی, اور ٹی وی پہ آنے کے بعد اب ہمیں وہ نظر بھی آ رہی ہے. مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ آئسولیشن میں چلی جا رہی ہیں اور تنہا ہوتی جا رہی ہیں, اور ان کو پارٹی چھوڑ رہی ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لڑائی ہے. اب ایک اور ذرا ڈیمانڈ سنیے جی, کیا ہے سنائیے جی. مریم کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز جو ہیں بالکل 100% ہیں. ہمارے جو 4-5 سینئر لوگ ہیں ہماری پارٹی میں, ہی از ون آف دیم. یہ بالکل مریم. میاں نواز شریف جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے یہ 4-5 لوگ جو سینئر ہماری پارٹی میں ہیں ان کی سیکوینسنگ کس طرح ہوگی. اگر میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے. جج صاحب وہ کہہ رہے ہیں سیکوینس کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ فوری طور پہ تو مریم نہ الیکشن لڑ سکتی ہیں, نہ پارٹی عہدہ رکھ سکتی ہیں, وزارت عظمیٰ تو بہت دور کی بات ہے. تو غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کو کیو میں لگائیں اور ہمارا پارٹی کی حد تک فیصلہ کریں, جبکہ الیکشن ہوا نہیں ہے. وہ تو جب الیکشن جیتے گی پہلے مرحلے میں تو تب ہوگا. تو یہ کیا چل رہا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر؟ نہیں صابر شاکر صاحب, وہ ساڈے جڑے محاورے نے پنجابی دے, پنڈ بجا نہیں اور چکے پہلے ہی. بھائی ان کو وزارت عظمیٰ ان کو کون دے رہا ہے پلیٹ میں رکھ کے؟ یا ان کا خیال ہے کہ نون لیگ کے اندر ہی لڑائی ہے کہ اس میں سے کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا؟ مریم بنے گی, حمزہ بنے گا, شہباز بنے گا, خواجہ آصف بنے گا, خواجہ اسرار رفیق بنے گا, احسن اقبال بنے گا, شاید خاقان عباسی بنیں گے. جی
جیسا پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ تو الیکشن کے بعد ہونا ہے. 100 کو دریا تنبا مولڈے تھے، یعنی ابھی سے انہوں نے مطلب سوچ لیا کہ او بھائی ابھی پہلے الیکشن ہوں گے، اس میں کون جیتا ہے، یا اگر مطلب کون ایبسولوٹ میجارٹی لے لے وہ تو ایک بات ہے، دوسرا ہے کہ بھئی سنگل لارجسٹ پارٹی کون آتی ہے، اور دوسری 2-3 کے ساتھ اگر بنانا پڑتا ہے، کیونکہ کئی ifs اور بٹس ہیں. ابھی جو گورنمنٹ ہے لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کے مقابلے میں اگر شہباز اور حمزہ کی قیادت میں پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پاپولر بیانیہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہے. نمبر 3 وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگلا الیکشن تو بہرحال پی ٹی آئی جیتے گی، اور ان کی اکثریت جو قیادت ہے وہ الیکشن سے پہلے یا نااہل ہو جائے گی یا جیلوں میں چلی جائے گی سزائیں کھا کے، کیونکہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تو یہ دونوں طرف خواہشات کے گھوڑے ابھی چل رہے ہیں، اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے میں نے بارہا کہا ہے، ہوا اور فضا فیصلے کر دیتی ہے الیکشن میں، حقائق جو ہوتے ہیں وہ دبے رہتے ہیں فائلوں میں. آخری جو بات کی ہے آپ نے، آخری جو بات کی ہے نا، خیالی پلاؤ اور خواہشوں کے گھوڑے، اصل یہی ہے. اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اگلا الیکشن اس کا ہے تو میرا خیال ہے وہ ہمکوں کی جنت میں رہتی ہے. اور یہ تو ابھی ہنوز دلی دور است، یہ تو نئی صف بندی ہوگی، نئی بساط بچھائی جائے گی، اور الیکشن سے پہلے کا ماحول کیا ہوتا ہے، پھر الیکشن کمپین کے درمیان کیا ماحول ہوگا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سی سیاسی جماعت کتنے پانی میں ہے. اور اگر اس وقت اپنے آپ کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی میچیور نہیں. ایک بریک پہ جی، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج نیب آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا صدر مملکت کی منظوری کے بعد، لیکن یہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد بھی وزراء کے درمیان اختلافات برقرار رہے، اور اس کی وجہ تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ان سے مشاورت وزیر اعظم کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ آرڈیننس جاری ہونے سے پہلے بھی جو ان کیمرہ ان کی میٹنگز ہوتی رہیں، اس میں بھی وزراء آمنے سامنے رہے، کسی ایک پر متفق نہ ہو سکے، اور ان کا اختلاف اب میڈیا میں بھی آ گیا. پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، جبکہ آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. ذرا سنائیے گا جی فروغ نسیم صاحب. چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے. کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اسپیکر صاحب جو ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے، 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے، 6 جو ہیں اپوزیشن بینچز سے. جناب یہ آپ نے فروغ نسیم صاحب کو سنا، وفاقی وزیر قانون ہیں. فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. آئی اسپیک فار پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں نے بھی نہیں پوچھا ان کی کیا اس کے اوپر اوپینین ہے. اپوزیشن سے مشاورت یس، شہباز شریف سے مشاورت نو. اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں. فروغ نسیم صاحب وفاقی وزیر قانون، انہوں نے وہیں پہ فواد صاحب کو کیا جواب دیا، سنائیں. فواد ایک ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں ایک فرد پہ اور ایک آفس پہ. دی آفس از لیڈر آف اپوزیشن، اور ایک فرد کا نام ہے شہباز شریف. یہ وہ ڈسٹنکشن ایک کریٹ کر رہے ہیں. اور لیکن یہاں ماڈل یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو کنسلٹ کریں گے نہیں، صدر صاحب کنسلٹ کریں گے دونوں سے. چودھری صاحب یہ جب ایک آئین اور قانون، ایک طریقہ موجود ہے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، آئین اور قانون سے تو آپ دور نہیں بھاگ سکتے. لیکن اب انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں جی، کہ یعنی صدر مملکت وزیر اعظم
اور اپوزیشن لیڈر دونوں سے صلاح مشورہ کریں گے. جی تو وہ مرغی اب وہ پہلے والا نہیں ہے. اور وہ مرغی جو وزیر اعظم کے لیے حرام تھی صدر مملکت کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، وزیر اعظم نے تو اپنے اوپر خود ہی پابندی لگائی ہے نا. صدر مملکت تو سارے ملک کا صدر ہے. جی وزیر اعظم بھی ہے لیکن وہ حکومت بھی ہے. تو ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے. تو وہ اپنے خیال میں کہ میں کرپٹ اور کرمنل لوگوں سے نہیں ملوں گا، وہ اپنے اس پر چل رہے ہیں. لیکن صدر جو ہے ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. لیکن صدر مملکت بھی تو اسی شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کریں گے نا، جس سے پرائم منسٹر نہیں کرنا چاہ رہے. تو دونوں کی مشاورت سے ہاں جی. ابھی کل وہ بات میں نے کرنی تھی فروغ نسیم صاحب سے، جی تو وہ وقت ہی ختم ہو گیا کہ اس کیس میں نا کیونکہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں پہلے ہی صدر وہ تو ہو چکا ہے، کیا نام ہے، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی مشاورت ہو چکی ہے. نیا بندہ تو ہے نہیں ہے بالکل. اس معاملے میں وہ کیونکہ سٹاپل جو ہے نکال دیا ہے وہاں سے کہ نہیں بن سکتا، وہ نکل گیا ہے. تو اب ان کے معاملے میں تو میرے خیال مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. جی ان کے معاملے میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے معاملے میں آلریڈی مشاورت ہو چکی. اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ہی ان دونوں کی منظوری کے بعد جسٹس جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب بنے تھے، اور اب ان کا ہے سیکنڈ ٹینیور. اب اس میں ذرا تھوڑا سا آئینی اور قانونی جنگ ہوگی. جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اسی لیے ٹل فردر آرڈر کا چارج ملا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا تب تک پچھلے چیئرمین کام کرتے رہیں گے. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اگر نہ ہو عہدے پر تو پھر نیب جو ہے وہ جیسا نان فنکشنل ہو جاتا ہے، غیر فعال ہو جاتا ہے، اور ڈپٹی چیئرمین کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے حسین اصغر صاحب نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ بھیج دیا کیونکہ انہوں نے بھی چیئرمین نیب بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. ان کا انٹرویو بھی کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، لیکن وہ ناکام ہوئے اور ان کا استعفیٰ بھی صدر مملکت نے قبول کر لیا. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب ایک چیز ہو چکی ہے آئین اور قانون سے تو باہر نہیں جا سکتے، پھر یہ لیڈر آف اپوزیشن وہ ہوگا تو بات ہوگی، دوسرے کو تو بات نہیں ہوگی. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. بیانات ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں. مطلب ہے کہ آپ کو جوج صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی ان کی آواز ذرا ٹھیک کریں. جوج صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے. تو جو مزید خد و خال ہیں جی نیب آرڈیننس کے، اس کے مطابق جو ایک اس میں سب سے بڑا نئی چیز ہے وہ ہے کہ صدر مملکت جتنی چاہیں احتساب عدالتیں قائم کر سکیں گے. یہ ایک کہا جا سکتا ہے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ احتساب عدالتیں زیادہ سے زیادہ قائم کی جائیں، مقدمات زیادہ التوا کا شکار ہیں. لہٰذا اب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار چلا گیا کہ احتساب عدالتوں کا جال بچھا دیں وہ پورے ملک میں، اور ان کی ججوں کی اپوائنٹمنٹ، جو احتساب عدالت کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ جو سرونگ ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن ججز ہوں گے ان کی وہ کنسلٹیشن کریں گے متعلقہ چیف جسٹس صاحب سے. اگر لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جس کی ڈومین سے کسی جج کی خدمات درکار ہوں گی تو چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کے وہ ہوں گے. اور اگر ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن ججز یا سیشن ججز جو ریٹائرڈ ہیں ان کی خدمات درکار ہیں تو اس کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان براہ راست ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکیں گے. یہ اختیار ہولی سولی پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، تو لہٰذا یہ بھی ایک لکونہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. نصاب آرڈیننس میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت ہی اوجھل تھیں، وہ ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ صرف احتساب عدالت کے پاس ہی ضمانت کا اختیار ہوگا، ملزم کی ضمانت کا، اور جو آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا تھا اس کو شرنک کیا جا رہا ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے اختیارات کو، سپریم کورٹ کے اختیارات کو
پہ آپ قدغن لگا نہیں سکتے. تو خیر اس کے بعد چوہدری صاحب اگلی بات ہے اس میں احتساب عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے کیس نمٹائے گی. یہ پہلے بھی تھا. آرڈیننس کے تحت تمام جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے. اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے یعنی کہ ضمانت نہ ہونے کے برابر. اور اگلی بات جو ہے وہ نیب ملزم کو کرپشن کی رقم کے مساوی زر ضمانت جمع کرانے پر ضمانت مل سکے گی. اور اس کے بعد جو صاحب جو لگتا ہے اس سے آگے میں جتنی بھی باتیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ نیب کے پاس شاید کوئی ملزم آئے ہی نہ. نمبر 1 نیب قانون کا اطلاق. نمبر 1 نیب قانون کا اطلاق وفاقی صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات پر نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 وفاقی کابینہ صوبائی کابینہ کمیٹیوں اس کی ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. نمبر 3 CDWP اور سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی یعنی کہ وفاقی سطح پہ جو فیصلے کیے جائیں گے CDWP کرتی ہے ایک منسٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک کمیٹی ہے جی. پھر صوبائی لیول پہ PDWP یہ بھی جتنے فیصلے کریں گے یہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. قواعد کی بے ضابطگی سے متعلق عوامی یا حکومتی منصوبے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. آگے سنیے مشترکہ مفادات کونسل EEC NFC ایکنک کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. تو چوہدری صاحب تو اگلے 5 سال پھر قومی احتساب بیورو کرے گی کیا؟ نہیں یہ اجتماعی فیصلوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں یعنی افسر شاہی اور دوسرے سائن نہیں کرتے تھے اور وزیر کہتے جی ہم پکڑے جائیں گے مشیر کہتے تھے ہم دھرے جائیں گے. تو ان کو تحفظ دیا ہے کہ بھی اگر آپ کلیکٹیو فیصلے کرتے ہیں کہ مثلا فلاں صوبے کو اتنی رقم دی جائے یا فلاں پروجیکٹ میں یہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ٹیکنیکل اپروولز جو ہیں ان کی یا قانونی جو ان کی رکاوٹیں ہیں دور کرنے کے لیے ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ کے اندر نہ. لیکن صابر شاکر صاحب یہ جو آپ نے ایک چیک پڑھی ہے نا میرا دل خوش ہو گیا کہ اگر کسی نے ضمانت لینی ہے اگر اس نے 1 ارب روپیہ لوٹا ہے تو وہ 1 ارب روپیہ جمع کرائے اور ضمانت لے لے. ویری گڈ. یہ ہے طریقہ کہ لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ ریکور کرے. تو خزمان خان ان کا اچار تو نہیں آپ نے ڈالنا. بالکل صحیح ہے. دس شوڈ بی دی وے فارورڈ. یہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا چوہدری صاحب یا ابھی سے؟ کیونکہ اگر ماضی سے ہوگا تو تسی پوچھو نا تہاڈا آپ کا تو فروغ نسیم صاحب سے بھی ہمارے بھی برخودار ہے لیکن ناراض ہیں بڑے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چوروں چکوں کو رہتے نہ دیں تو وہ کہتے نہیں ہم تو نہیں دے رہے اور دیتے جا رہے ہوں. تو کوئی نہیں وہ ظاہر ہے. خیر یہ کافی راز و نیاز کی باتیں. چوہدری صاحب ایک اور وکٹ اگلے ہفتے اڑنے والی ہے. کافی کئی سالوں سے وہ وکٹ اپنے قائم تھی تو میرا خیال ہے اس وکٹ کو بھی خطرہ ہے. وہ پھر اگلے ہفتے جب اڑ جائے گی تو شاید میں آپ کو بتا سکوں کیونکہ ابھی تک وہ رسہ کشی چل رہی ہے کہ اس کو کیسے اس نے بچنا کیسے ہے. تو اگلی بات کیونکہ نوٹیفیکیشن تیار ہے اور نوٹیفیکیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اب جاری ہونا ہے تو اس کو بچانے والے میدان میں آئے ہوئے ہیں. ایک اور چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں وہ ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب ایک بار پھر مصیبت میں آ گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو پچھلی دفعہ گئے تھے مصالحت کے لیے ان کی مصالحانہ کوششیں جو ہیں وہ جزوی طور پر اس وقت کام ٹھنڈا ہو گیا تھا لیکن آج پھر کچھ وزیروں نے اور کچھ کیبنٹ کے دیگر ممبرز نے استعفے دے دیے ہیں اور ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے. تو جام کمال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو قائم ہوں اور رہوں گا میں نہیں جاؤں گا تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو کوئی لے آئے. تو شاید مجھے ان کا عہدہ خطرے میں لگ رہا ہے اور بلوچستان میں جب یہ تبدیلی کی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. جی محترم ہم نے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں نہ لیا ہوا جو پرفارم کرے اعتماد لوگوں کا حاصل ہو ممبروں کو ساتھ لے کے چلے وہ اس کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کا نہلی اور بددیانتی اور بدعنوانی جو ہے اس پر آپ نے قابو نہیں ڈالنا
تو مطلب کیا قلعے بجا یا چوراں کھڑا ہے کوئی گل ہے. تو جام کمال صاحب اگر ہل ابھی جاتے تو وہ بچ گئے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ان کے صورتحال قابو میں آ رہی ہے. یہ ابھی تازہ ترین اطلاع ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کا اعتماد بتا رہا ہے, ورنہ وہاں آپ کو سلام اللہ زہری بھی استعفیٰ دے گئے تھے, یہ بھی دے دیتے. ان کو بھی, جو میرے پاس تو سب اطلاعات ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جھگڑا ختم کریں اور استعفیٰ دے کے سائٹ پہ ہو جائیں, نیا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے گا, نیا سی ایم آ جائے گا, اس کو کام کرنے دیں. تو یہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ آخری کال چلی گئی کہ بس ٹھیک ہے جی آپ جام صاحب اللہ حافظ, وہ اس آخری کال کا جو ہے جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے, تو آخری جام اگر چھلک گیا تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں بچ سکے گا. جیسا یہ ان کے جام کمال کے جو تھے وہ بھی جام غلام قادر, if you recall, وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں جی, جام اب لس بیلا یا. ہاں جی. تو یہ بھی انہوں نے کام تو اب ہمیں ابھی وہاں جا کے گراؤنڈ پر نہیں دیکھا چلیں کیا صورتحال ہے. آپ گراؤنڈ پہ جانے کی کوشش کریں, لیکن حالات تھوڑے سے وہاں پہ انریسٹ والے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.